السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء ملتہ وعلماء امتہ وأولیاء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی سر و ساما مدد، قبلہ مدد، کعبہ مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر نظر من صبح محبت کے ساتھ روح پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصول برکت کے لیے بارات پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید آپ سبھی حضرات آج میرے امامے کا کلر دیکھ کر بھی جان گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع پہ گفتگو کرنے والا ہوں۔ کون کون لوگ جان رہے ہیں؟ ہمارے مؤذن صاحب کو جان گئے، سبھی لوگ تقریباً جان گئے، یعنی رضا کے جتنے چاہنے والے ہیں سبھی کو بات سمجھ میں آ انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے میں تو آپ سبھی حضرات کو 106 یعنی 106 سال گزر گئے امام عشق و محبت کے دنیا سے رحلت کیے ہوئے، تو 106 عرس رضوی بریلی شریف میں تصویر احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہیں بیٹھے بیٹھے منائیں گے، اور زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ظہر کی نماز کے بعد یہیں پر شان و شوکت کے ساتھ عرس رضوی منائیں۔ شعر سنیے گا: شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت و جلال آ ہی گیا، کفر پر ایک دن مشیت و جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت
کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت حق و رسول کا پاسبا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، زندہ باد اے پاسبان امت ختم رسول، زندہ باد زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان، زندہ باد۔ حضرات اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو منقش فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روح کے جانب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ امام عشق و محبت 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری 14 جون سن 1856 عیسوی میں یوپی کے ایک مشہور و معروف شہر بریلی کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ حضرات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اپنی تاریخ ولایت اسی آیت مقدسہ سے نکالتے ہیں، یعنی ابجد کے تحت اولئک کتب فی قلوبہم الایمان والی آیت کی جب آپ حساب لگائیں گے تو سن 1272 ہجری بنے گا۔ امام عشق و محبت اسی آیت مقدسہ سے اپنی تاریخ ولایت نکالتے ہیں اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں، میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک ٹکڑا پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ یہ امام عشق و محبت ہے۔ 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو بہترین انداز میں ناصرہ شریف پڑھ لیا اور سارے 6 سال کی عمر شریف میں میلاد النبی جیسے مختلف فی بحث پر بڑی شاندار عالمانہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ میرے دوستو جب 13.5 سال آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ نے دستار فضیلت کو اعزاز بخشا اور فتوی رضاعت پر آپ نے تحریر فرمائی۔ والد بزرگوار نے دیکھا تو دیکھا کہ فتویٰ بالکل درست تھا۔ والد بزرگوار مولانا نقی علی خان نے کہا، بیٹا اب بلا وجہ مجھے پریشان نہ کیا کرو، مسند افتاء پر تم ہی بیٹھو اور تم ہی ہر فتووں کا جواب دیا کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو یہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہے۔ ذرا امام عشق و محبت کا بچپنا بھی تو دیکھتے جائیے۔ امام عشق و محبت کی ابھی چھوٹی سی عمر ہے، امام عشق و محبت نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور روزے بھی ان دنوں میں جن دنوں میں گرمی بڑی شدید تھی، بڑی کڑک دھوپ تھی، دن بھی بڑا تھا، امام عشق و محبت روزہ رکھتے ہیں۔ والد بزرگوار نے اپنے شہزادے کے روزہ رکھنے کی خوشی میں افطار کا بڑا اچھا اہتمام فرمایا۔ افطار کی بڑی اچھی تقریب تھی، خاندان والوں کو آپ نے دعوت دی۔ پھر جب دن ڈھل جاتا ہے، دن ڈھلنے کے بعد امام عشق و محبت کو حضرت مولانا نقی علی خان اپنے ساتھ لے کر ایک بند کمرے کے اندر جاتے ہیں۔ وہاں دیکھتے کیا ہے، پھرنی رکھی ہوئی ہے اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ امام عشق و محبت کے والد بزرگوار نے کہا، بیٹا تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، پیاس ستا رہی ہوگی، تشنگی کا غلبہ تمہارے اوپر ہوگا، بیٹا میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میں دروازہ بند کر دے رہا ہوں اور تم اس میں سے پھرنی کھا لو۔ بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ امام عشق و محبت کا جواب دیکھیے، امام عشق و محبت کہتے ہیں، اے میرے والد بزرگوار کچے دروازہ بند ہو چکا ہے، کھڑکیاں بند ہو چکی ہیں، اب کوئی محلے والا، خاندان والا، رشتہ دار مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے جس خدا کے لیے روزہ رکھا ہے وہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔
وہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ امام عشق و محبت کے ساتھ ہے. حضرات یہ مت سمجھیے گا کہ امام احمد رضا خان خان ہے اس لیے امام احمد رضا کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے. صرف ہندوستان میں ہی نہیں، پاکستان میں ہی نہیں، بلکہ ملک عرب میں بھی امام عشق و محبت کی عزت و عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے. حضرات شہر مکہ کے جو سب سے بڑے قاضی القضا ہے، آپ کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جو احمد رضا سے محبت کرے گا سنیت پر قائم رہنے کی پہچان ہے. جو احمد رضا سے محبت کرے گا وہی سنی ہے، اور جو احمد رضا سے نفرت رکھے گا وہ سنی نہیں ہے. اس لیے میں ٹھہر کر کہنا چاہتا ہوں جماعت اہل سنت میں خواہ وہ کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو، کتنا بڑا محقق کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مفسر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مدبر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا خطیب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ادیب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پیر و مرشد کیوں نہ ہو، اگر اعلیٰ حضرت کی محبت ان کے سینے میں ہے تو ہم ان کو سنی مانیں گے، اور اگر محبت نہیں ہے تو ہم انہیں سنی نہیں مانیں گے. اعلیٰ حضرت کی شہرت کا چرچا صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی شہرت ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ترکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، آئرلینڈ میں بھی ہے، تھائیلینڈ میں بھی ہے، سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، مکہ شریف میں بھی ہے، مدینہ شریف میں ہے. گلی گلی میں دیکھو رضا کا ذکر ہو رہا ہے، شہر شہر دیکھو رضا کا ذکر ہو رہا ہے، کوچہ کوچہ دیکھو رضا کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے وادی رضا کی ہے کوئے ہمارا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے کوئے ہمارا رضا کا ہے. جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا ہے. حضرات ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور بڑی پوائنٹ کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے ضرور نوازیے گا. مسلمانوں کی طاقت دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت سلطنت کی بنیاد پر نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت حکومت کی بنیاد پر نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت کثرت کی بنیاد پر نہیں ہے. تو آپ کہیں گے حضرت تو پھر مسلمانوں کی طاقت کس بنیاد پر ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی طاقت محبت رسول اور عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے. محبت رسول اور عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر مسلمان قوی ہیں، مسلمان مضبوط ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور ہے. حضور کے دور میں ایک صحابی رسول جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کا نام حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ اہل قریش کی قیادت کرنے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، ان کا قائد بن کر کے آئے، اور اس غرض سے آئے کہ ان سے کچھ بات چیت کی جائے اور یہ پتہ لگایا جائے کہ مصطفیٰ کے صحابہ جنگ کی تیاری کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کے اندر لڑنے کی طاقت کیسی ہے. حضرات عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا مصطفیٰ وضو کر رہے، مصطفیٰ وضو کر رہے. ایسے کہنے میں نماز پڑھنے والے سنی غیور مسلمانوں ذرا ایمانداری سے بتائیے گا، ہم تم یا کوئی بھی وضو کرتا ہے تو اس کا پانی کہاں جاتا ہے؟ گٹروں میں بہتا ہے، نالیوں میں جاتا ہے. حضرات لیکن نبی کی شان دیکھو، مصطفیٰ وضو فرما رہے ہیں، آپ کی اعضائے وضو سے غسل کا پانی ابھی جدا بھی نہیں ہو پاتا کہ تمام صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے مس کیے ہوئے غسالے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اسے سرمایہ زندگی سمجھ کر کوئی پی لیتا ہے. اب اگر آپ محبت سے سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، حیات زمزم
تیری عزت اپنی جگہ مسلم، تیری عزت اس بنیاد پر ہے کہ تو اسماعیل ذبیح اللہ بھی بھیڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوا ہے، اور تجھے اسماعیل ذبیح اللہ سے نسبت ہے، اس لیے تو معظم ہے۔ لیکن ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے جو پانی مصطفیٰ کے جسم ناظرین سے لگ جائے، اللہ کی قسم وہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے، وہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے حضرات، وہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانے وضو کے پانی کو، وضو کے غسالے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، لینے کے بعد کوئی پی لیتا ہے، کوئی چہرے پر مس کر لیتا ہے۔ عروہ بن مسعود کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت جب لعاب دہن باہر پھینکتے، اپنا کھکار شریف باہر پھینکتے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں نبی کے کھکار کو لے لیتے، اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب معذب ہو کر کھڑے ہوتے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں شور و گل نہیں کرتے، آوازیں بلند نہیں کرتے، وہ ہلہ نہیں کرتے، مصطفیٰ کی باتوں کو غور سے سنتے تھے۔ نبی جو کہتے تھے وہی وہ لوگ کرتے تھے، نبی کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کبھی نبی سے آگے چلتے نہیں تھے، نہ کبھی نبی کو کہا کہ تم ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہو، ہمارے بڑے بھائی ہو، بلکہ کہنا ہی ہوتا تو آقا کہہ کر پکارتے، سیدی کہہ کر پکارتے، مولا کہہ کر پکارتے، کہنا ہی ہوتا تو نبی کہہ کر پکارتے، رسول کہہ کر پکارتے، غریبوں کے بے کس کہہ کر پکارتے۔ اسی کی ترجمانی ہم سنیوں کے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان نے بڑے پیارے انداز میں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، تیرے وقت تو ہے عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، نبی کھکارتے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ عروہ بن مسعود دیکھا گیا، قریشیوں سے کہا ہم نے قیصر و کسریٰ کا بھی دربار دیکھا ہے، ہم نے نجاشی بادشاہ کی بھی دربار دیکھی ہے، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہی دیکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم نبی کے چاہنے والے نبی سے جتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت اور عزت کرتے ہیں کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرات یہی محبت رسول لے کر صحابہ جنگ میں جاتے تھے، اور جنگ میں جاتے تھے تو پھر جنگ سے ٹلتے نہیں تھے، بلکہ شیروں کے پیر بھی جنگ سے اکھڑ جایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا ایک سچے مسلمان کی طاقت دولت نہیں بن سکتی، ایک مسلمان کی طاقت عزت و حکومت و سلطنت و بادشاہت و ریاست و مال و عظیم و قہر، یہ ساری چیزیں نہیں بن سکتی۔ مسلمان کی طاقت عشق نبی ہے، محبت رسول ہے۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ مسلمان عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر بڑے مضبوط ہیں، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر بڑے طاقتور ہیں، تو انگریزوں نے دو فتنے پیدا کیے۔ کتنے فتنے؟ دو فتنے، اور یہ فتنے کس تاریخ میں؟ سن 1200 ہجری کے اواخر میں اور سن 1300 ہجری کے ابتدا میں یہ فتنے پیدا کیے۔ ایک فتنے کا نام فتنے قادیانیت، جو برصغیر ہند و پاک کہ اب تک پاکستان ہندوستان سے بتا نہیں تھا، بلکہ سب منظم تھے، ملے ہوئے تھے۔ اور ایک فتنے وہابیت جو ملک عرب میں پیدا ہوا ہے۔ یہ دو فتنے انگریزوں نے پیدا کیے، ایک فتنے قادیانیت اور ایک فتنے وہابیت۔ لیکن سنیوں، کیا میں آپ کو مجد جافظہ نہ دے دوں؟
یہ خدا کی سنت ہے کہ جب بھی فرعون پیدا ہوتا ہے تو فرعون کے مقابلے کے لیے مولا موسیٰ پیدا کر دیتا ہے. فرعون پیدا ہوتا ہے تو فرعون کے مقابلے کے لیے مولا موسیٰ پیدا کر دیتا ہے. اگر کوئی نمرود پیدا ہوتا ہے تو نمرود کے مقابلے کے لیے مولا ابراہیم پیدا کر دیتا ہے. حضرات اور یاد رکھیے گا اگر کوئی ابو جہل پیدا ہوتا ہے تو ابو جہل کی سرکوبی کے لیے اس کی طاقت کو کچلنے کے لیے مولا مصطفیٰ کو پیدا کر دیتا ہے, نبی کو پیدا کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا اسی طریقے سے حضرات جب کوئی یزید پیدا ہوتا ہے تو یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے, یزیدیت کی سرکوبی کے لیے, یزیدیت کی طاقت کو کچل کر رکھ دینے کے لیے مولا علی کے گھر میں خاتون جنت کے شکم مقدس سے حسین پیدا کر دیتا ہے, حسین پیدا کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا اگر کوئی قادیانیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی قادیانی پیدا ہو کر نبی کے ختم نبوت پر زبان درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مولا مہر علی شاہ پیدا کر دیتا ہے, مولا مہر علی شاہ پیدا کر دیتا ہے. اور اگر کوئی وہابیت کے گلشن کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کی آبیاری کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے عبد الوہاب نجدی بن کر تو ملک بھارت میں مولا احمد رضا پیدا کر دیتا ہے, مولا احمد رضا پیدا کر دیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں, ہر دور میں شبیر, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. اچھا ذرا دیکھیے تو صحیح, مولا کا انتخاب بھی بڑا لاجواب ہے. مولا نے فتنے قادیانیت اور فتنے وہابیت کی سرکوبی کے لیے جو دو شخصیت علامہ افتخاری صاحب پیدا کی مولا نے, وہ دونوں شخصیت اہل سنت میں سے. میرا چیلنج ہے کوئی ثابت کر دے وہ سنی نہیں, میں زندگی بھر ان کی غلامی کروں گا. وہ دونوں شخصیتیں, ایک مہر علی شاہ جن کی تربت انور پاکستان کی سرزمین پر ہے, وہ بھی سنی باپ سنی ماں کی اولاد, وہ بھی سنی باپ سنی ماں کی اولاد. اور ایک بریلی کا خان صاحب ترجمہ کنز ایمان, ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, وہ بھی سنی اور سنی ہی نہیں اہل سنت کا امام, ہم سنیوں کا امام, وہ بھی سنی میں سے. میرے دوستو دونوں فتنوں کا سر کچلنے کے لیے مولا نے سنی ماں باپ کی اولاد کو چنا, اور ایسا چنا کہ بریلی کی سرزمین سے وہ امام احمد رضا نے ایسے ظالموں کے اوپر جو مزارات کی حاضری کو شرک و بدعت کہہ رہے تھے, جو قیام و صلاۃ و سلام کو شرک و بدعت کہہ رہے تھے, جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے, جو نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہہ کر پکارا کرتے تھے, جو نبی کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے اگر نماز میں نبی کی یاد آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے, جن کا یہ کہنا تھا جتنا علم نبی کو ہے اتنا علم زید بکر خالد عمر سبھی کو ہے, جن کے تعلق سے لوگ یہ کہتے تھے نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. ان تمام باطل طاقتوں کی تابوت پر میک ٹھوکنے کے لیے بریلی میں احمد رضا تشریف لائے, بریلی میں احمد رضا تشریف لائے, اور اس طریقے سے تشریف لائے کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر لوگ
حملہ کر رہے تھے مصطفیٰ کی شان کو، مصطفیٰ کی شان کو لوگ بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں امام عشق و محبت نے ہم سنیوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں عشق و محبت کی ایسی شمع فروزہ کر دی، ایسا چراغ جلا دیا کہ آج ہر مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت، تھوڑا میں کہوں تھوڑا آپ بھی تو کہو، سیدی اعلیٰ حضرت، سیدی اعلیٰ حضرت، سیدی اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اچھا ایک بات، وقت نہیں ہے، کل سنیے گا ظہر کے بعد آ جائیے گا سبھی لوگ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، قلم اعلیٰ حضرت کے پاس بھی ہے، قلم ان کے پاس بھی ہے حضرات، قرآن بھی وہی، احادیث مصطفیٰ بھی وہی، لیکن وہی اعلیٰ حضرت جب قرآن کی آیتوں کی تفسیریں بیان کرتے ہیں تو نبی کی عزت و عظمت کا پہلے زخار نظر آتا ہے، نبی کی تعظیم و تکریم کے بہترین جملے نظر آتے ہیں، لیکن وہی جب نبی کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو نبی کی شان میں تنقیص کرتے ہیں۔ قلم وہی، لیکن کیا بات ہے، تو میری محبت نے جواب دیا، اے شریف الحق کان کھول کر سن لے، ایک قلم وہ ہے جس کے پیچھے شیطان چل رہا ہے، اور ایک قلم وہ ہے جس کے پیچھے فیضان محبوب رحمان چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ایک ہی قلم جب گستاخان رسول کے لیے چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ احمد رضا کا قلم نہیں، خنجر چل رہا ہے، خنجر چل رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا بھی، کلک رضا ہے خنجر خوخار، برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کر۔ لیکن وہی اعلیٰ حضرت کا قلم جب نبی کی شان میں چلتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا قلم لکھتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی مفر اور مفر جو وہاں سے ہو، یہی آتے ہو جو یہاں نہیں، وہ وہاں نہیں۔ اور کروں میں مزے اہل دول رضا، فریس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام۔ آخری بات، تو اعلیٰ حضرت کے قلم کے پیچھے فیضان مصطفیٰ چل رہا ہے۔ حضرات غور کیجئے گا پوری تقریر کا محاصل، وہ قلم جو نبی کی تنقیص میں چلے اسے نبی کا فیضان نہیں ملتا، اسے نبی کا کرم نہیں ملتا۔ ارے وہ قلم جو یہ لکھے معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کی روح جنت میں ہے، نبی کا جسم پورا مٹی کھا چکی ہے، اسے مصطفیٰ کا فیضان کیسے ملے گا؟ فیضان تو اسی کو ملے گا جو اٹھتے بیٹھتے یہ کہتا ہوا نظر آئے، یا رسول اللہ چمک سے پاسے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے دو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ ارے جو قلم یہ لکھے مر کر مٹی میں مل گئے انہیں نبی کا فیض نہیں ملتا، نبی کا کرم نہیں ملتا، بلکہ جو قلم یہ لکھے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری
چشمے عالم سے چھپ جانے والے، فیض اسی کو ملتا ہے، فیض اسی کو ملتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں۔ جو خوش ہے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ اللہ کا شکر ہے سنی حضرات کتنے بڑھ رہے ہیں، قادیانیت، رافضیت، خارجیت، وہابیت، نجدیت، نچریت، مولائیت، فتنے بڑھ رہے ہیں۔ ان سارے فتنوں سے آپ کو بچنا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی قائم و دائم رہنا ہے۔ وادی رسا کی روح ہمالا رسا کا ہے، جس سمت دیکھو سارا علاقہ رسا کا ہے۔ ہمالیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، جو لوگ مسجد کے بالائی حصے پہ ہیں، جو جہاں ہیں سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، کندھے سے کندھا ملا کر صفحہ درست کر لیں۔